بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی ایچ ڈی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ جیسے پروگرام، تبصرے، تجزیے، انٹرویوز۔ آپ آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں محمد ارشد چوغتائی صاحب، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات، جس سے ہر فرد کو سابقہ پیش آتا ہے اور اچھے ماحول کی بات ہر کوئی کرتا ہے۔ ہر کسی کی خواہش، ضرورت اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ جس ماحول میں سانس لے رہا ہے وہ انسان دوست ہو اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ماحول فروٹفل ہو اور کسی قسم کی اس میں کوئی قباحت یا انسان دشمنی والا رویہ نہ ہو۔ آج کے پروگرام میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات محمد ارشد چوغتائی صاحب سے پروگرام میں آگے چل کر جانیں گے کہ ان کے نزدیک ماحول سے کیا مراد ہے، انسان دوست ماحول کون سا ہے اور مضر صحت ماحول کون ہے، اور ہمیں کیا کرنا اور کس سے بچنا چاہیے۔ پروگرام میں اپنے مہمان کو خوش آمدید ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب، ماحول سے آپ کے نزدیک کیا مراد ہے اور آپ کے نزدیک اس کے معنی کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کے اس فورم کا، جنہوں نے مجھے اس پبلک کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ویلکم۔ اور اس سلسلے میں ماحول بیسکلی کوئی بھی اگر ایک انڈیویجول انسان ہے، اس کے ارد گرد پائی جانے والی تمام وہ اشیاء، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، وہ ایک انوائرمنٹ ہے، بیسکلی وہ انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ جی، اور ہم سب لوگ بشمول میرے، آپ کے، ہم سب کے، یہ ہم لوگ اس انوائرمنٹ کے کسٹوڈین ہیں۔ صحیح۔ یہ انوائرمنٹ ہماری کسٹڈی میں قدرت نے دیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے فرائض میں شامل ہے، تاکہ یہ ہے کہ نہ صرف آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے یہ، بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہم ماحول دوست عوامل کو یا ماحول کو چھوڑ کر جائیں۔ یہ صحت عامہ پبلک کی صحت کے حوالے سے اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی انوائرمنٹ اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو ماحول ہمارے ارد گرد کی جتنے بھی ہمارے جاندار اور بے جان اشیاء ہیں، آل پارٹ آف انوائرمنٹ۔ اچھا، ارشد چوغتائی صاحب، اگر ایک عام فرد کی حیثیت سے، ایک ناخواندہ شہری کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ماحول کو پراگندہ کرنے والے کون سے عوام؟ جی دیکھیں، ایک تو ہمارے قوانین کے مطابق، جو خاص کر پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ، جس کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں جی، اور اپنے ماحول کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مطابق جو ہمارے پنجاب انوائرمنٹ کی کوالٹی اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام جو ان کوالٹی اسٹینڈرڈ سے، ان کی جو اندر موجود حدود ہیں، لمٹس ہیں، اگر ان سے ان کے عوامل، چاہے وہ گیس کی شکل میں ہے، پانی کی شکل میں ہے، یا بھی کوئی بھی ایسا عوامل جو ان حدود کو پار کرتا ہے یا ان سے ان لمٹس کو کراس کرتا ہے، تو وہ پولوشن جانا ہے۔ اور جو پلیوٹ کرے گا کوئی بھی عوامل یا اس کو مینیج کرنے والا کوئی انسان، تو اس کے خلاف پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، تاکہ ہمارا جو ماحول کا کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک اس کا انڈیکس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ رہے، جو کہ صحت عامہ کے لیے، ہماری بہتری کے لیے نوٹیفائڈ ہے۔
اچھا اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا اور زیادہ کھولنے کی کوشش کریں جی تو مثال کے طور پر آپ کیا فرمائیں کہ ماحول کو کس طرح آلودگی سے بچایا جا سکتا دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس نوٹیفائڈ ہیں، یہ ہوا کے لیے ان ہے؟ کے اندر اچھا موجود. اچھا صاحب، ہمارے جو بہت سارے جاننے والے ہیں، بہت سارے جی دیکھنے والے ہیں، وہ شاید ان ٹرمنالوجی سے زیادہ واقف نہ ہوں، جی تو ان کی زبان میں اگر میں چاہوں، میں خواہش کروں کہ آپ ان کے لیے آسان الفاظ میں تھوڑا سا بیان کر دیں تو وہ کیا ہو؟ جی بالکل سادہ الفاظ میں اگر ہم فضائی آلودگی کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو فضائی آلودگی میں دیکھیں، دھواں، نام تو دھواں ہے جی لیکن اس دھوئیں میں موجود جو کنٹینٹس ہیں ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے. جیسے دھوئیں کے رنگ ہیں مختلف، ایک لے مین کے لیے ان کی رنگت کے حوالے سے بھی ہم جانچ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کا بھی دھواں ہے، جی گرے رنگ کا بھی دھواں ہے، سفید رنگ کا بھی دھواں ہے. جی مگر یہ جو سفید رنگ کا دھواں ہے اس کے اندر موجود جو پولوشن کرنے والے ایلیمنٹس ہیں ان کی مقدار صحت عامہ کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کالے رنگ کے دھوئیں کے اندر موجود کاربن اور دوسرے عناصر اس میں جو موجود ہوتے ہیں وہ صحت کو متاثر کرتے ہیں. زیادہ متاثر. جی اور کالے رنگ کا دھواں کہاں کہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے؟ گاڑیوں سے؟ دیکھیں، جہاں بھی آگ لگے گی، جی خاص کر انڈسٹری کے اندر جہاں برننگ کا پروسیجر ہوگا، آگ جلنے کا پروسیجر ہوگا، اور اسی طرح چاہے کھیت کھلیان میں اگر فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جائے گی، اسی طرح گاڑیوں کے چلنے سے، اور کوئی بھی ایسی جگہ جس میں یہ جو برننگ کا پروسیجر ہے دھواں نکلتا ہے، اگر وہ کالا دھواں ہے تو وہ صحت عامہ کو متاثر کرے گا، ٹھیک وہ ہے. آلودگی میں تصور کیا جائے. تو اس کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں. پنجاب کی ہماری سرٹیفائڈ انوائرمنٹل لیبارٹریز موجود ہیں جو انڈسٹری کی سیمپلنگ کر کے ہمیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ اس دھوئیں کے اندر جو کوئی انڈسٹری یا کوئی یونٹ نکال رہا ہے کہ آیا کہ آلودگی ہے وہ زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. کیونکہ عام آنکھ سے دیکھنے سے بے شک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ کالا دھواں، جی لیکن اس میں موجود جو گیسیں ہیں جو زندگی یا صحت عامہ کے لیے زیادہ متاثر کرتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان یہ جج کرتے ہیں ٹیسٹ رپورٹ سے جی کہ اس میں یہ جرکان ہے یا اس میں ملیریا ہے یا کون سی ایسی بیماری ہے. تو جی ہماری جو ہیلتھ کی لیبارٹریز ہیں وہ بلڈ ٹیسٹ کرتی ہیں، یورین ٹیسٹ کرتی ہیں، تو پھر ڈکلیئر کرتی ہیں کہ اس پیشنٹ کے اندر کون سی چیز کی کمی ہے یا زیادتی ہے. جی اسی طرح ہماری جو انوائرمنٹل لیبارٹریز ہیں خاص کر انڈسٹریل یونٹ کے لیے وہ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو دھواں نکل رہا ہے اس یونٹ سے، جی کہ یہ آیا کہ اس میں جو گیسیس ایمیشنز ہیں وہ ہماری کوالٹی سٹینڈرڈ سے زیادہ ہیں یا اس لمٹس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ زیادہ ہوں گی تو وہ یونٹ، یہی تصور ہوگا، آلودگی پھیلا گا. تو اس طرح پھر ہم اس رپورٹ سے لے کر اس انڈسٹریل یونٹ یا یونٹ کے خلاف ہماری پنجاب میں موجود ماحولیاتی تحفظ جو عدالت ہے، پنجاب انوائرمنٹل ٹریبونل، اس کے اندر ہم کیس فائل کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کی سنوائی کی جاتی ہے. لہیا میں 2024 کے دوران آپ نے کتنے دھوئیں پارٹی کو بھیجے یہاں پہ اور ہمارے ان کا پاس نتیجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بار تو ہم خود بھی ریکویسٹ کی تھی ایک ای پی ایس سرٹیفائڈ لیبارٹریز کو کہ ہمارا جو اوور آل فضائی جائزہ لیں اور اس جائزے میں یہ بتایا جائے کہ ایک ہوتا ہے دیکھیں اسپیسیفک پوائنٹ کی مانیٹرنگ کرنا، جی اور دوسرا ہوتا ہے کہ اوور آل ہم ماحول کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس، جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ یہاں پہ فضا میں کتنے لیول کی یہاں پہ پولوشن موجود ہے. جی تو ان دنوں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کرایا، اسموک کے ابتدائی دن تھے تقریباً اگست اینڈ نومبر کے، تو اگست اور نومبر کے درمیان کے یہ دن، ٹھیک ہے. ان دنوں تو ہمیں یہ رزلٹ ملا تھا کہ یہاں پہ کچھ ملا جلا رجحان ہے، ایسی آلودگی نہیں ہے جو بالکل ہی جس میں ہمیں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے اور تمام چیزیں
مطلب کہ اسکول کی ایکٹیویٹیز اور پبلک ایکٹیویٹیز کو ایک دم سے سیز کرنا پڑے. یہ یہاں پہ شکر ہے اللہ کا کہ ایسی سچویشن ان دنوں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسموک کی اپیرنس، اسموک کا آنا، اس چیز کا اظہار تھا کہ کچھ ایسے عوامل ہیں جو جی بے شک ایمرجنسی کی طرف تو نہیں جا رہے، یا اگر جانے کی طرف پیش قدمی ہے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم پبلک کی ہیلتھ کو محفوظ کریں. تو ڈپارٹمنٹ نے بہت ساری ایکٹیویٹیز اس سلسلے میں پرفارم کی ہیں 2024. کوئی انفٹ کیس بھی سامنے آئے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہماری جو ڈسٹرکٹ، ایک تو یہ ایگری بیسڈ ڈسٹرکٹ ہے، جی یعنی اس میں زراعت کا جو ریشیو ہے انڈسٹریل ایکٹیویٹی کی نسبت وہ زیادہ. زیادہ ہے. جی انڈسٹریل ایکٹیویٹی جس طرح کسی شہر میں انڈسٹریل زونز ہوتے ہیں، بہت ساری میجارٹیز انڈسٹریز کی موجود ہوتی ہیں، وہ لیا ڈسٹرکٹ میں ویسے نہیں ہے. البتہ یہاں پہ پھر بھی جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں زیادہ تر، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں. بٹھا جات ہیں، جیسے جی ہمارے اینٹوں کے بٹھے ہیں، تو یہ بھی اس میں اگر وہ اسٹینڈرڈ پروسیجر جو ہمارا دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اس میں ایک ٹیکنالوجی بھی نوٹیفائی کی ہوئی ہے، اگر اس سے ہٹ کے وہ بٹھا جات چلتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ پولوشن کی طرف جاتا ہے. تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ رول پلے کیا، اور ڈپارٹمنٹ کی، گورنمنٹ آف پنجاب کی اپنی ہدایات کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشنز دیں ٹائم ٹو ٹائم، جی اور ایسی ڈائریکشنز دیں کہ بٹھا جات کو اگر کوئی اتنے لیول پہ چلا جاتا ہے بٹھا چلانے والا مالک کہ بالکل ہی وہ نہیں سننے کو تیار کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا، جی تو حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ نے اور ہمارے جو اسموک رولز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے، دونوں میں انہوں نے پروویژن دے دی کہ آپ ان کو گرا دیں اس حصے کو جو بالکل ہی وائلیشن کر رہا آلودگی کا ہے. جی، سبب بن. لوگوں کا سبب. تو اس دوران 2024 میں ہم نے تقریباً 16 لاکھ کے جرمانہ جات کیے. 121 جو مقدمات ہیں ان کا اندراج مختلف تھانوں میں ضلع کے کیا گیا. اسی طرح جو 118 بٹھے ایسے تھے، یا اگر ایک ہی بٹھا ہے تو دوبارہ اگر وہ وائلیشن کر رہا ہے تو ہم نے ان کے خلاف اس وائلیٹو پارٹ کو ڈیمالش کیا ہے تاکہ یہ اس سیدھی لائن پہ آ جائیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم زگ زیگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، جی اس کے اوپر یہ بٹھا جات چلائیں. سیکنڈ میجر انڈسٹری یہاں پہ لیا شوگر مل ہے. لیا شوگر مل 2021 تک اس کے پاس جو انسٹالیشنز ہیں وہ 3 چمنیاں ہیں، 3 بوائلرز ہیں جن کے اندر برننگ پروسیجر ہوتا ہے. بہت. جی ٹھیک جیسے ہے. میں نے آپ کو ابتدائی طور پہ بتایا کہ برننگ پروسیس سے ہی ایئر پولوشن پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی پروسیس ویسٹ واٹر ہے اس سے بھی جو ہماری واٹر پولوشن ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے انڈسٹری سے. تو لیا شوگر میں 3 بوائلرز تھے، 3 چمنیاں تھیں، مگر اس میں ایمیشن کنٹرول سسٹم ایک لگا ہوا تھا 2021. جی پھر کیس فائل کیا گیا ان کے خلاف، ریفرنس کوٹ کیا گیا اگینسٹ لیا شوگر مل. میں اس پہ بھی بڑا خوش ہوں، اور لیا کی پبلک کو یہ خوشی آگے پہنچانا چاہتا ہوں کہ خوشی کی خبر دے رہے ہیں. ہاں یہ ایسا ہے جی کہ 2022 کے اینڈ میں آ کے یہاں کے جو اونرز ہیں انہوں نے وہ جو ایک چمنی بوائلر کی جو ایمیشن کنٹرول سسٹم کے بغیر چل رہی تھی، اس پہ بھی انہوں نے ایک ویٹ اسکربر اور ایش اریسٹر کا جو انسٹرومنٹ ہے جس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے، انہوں نے وہ انسٹال کیا. اور 2022 تک جو ہمیں پبلک کمپلینٹس، پبلک فیڈ بیک ملتا تھا اویئرنیس کے دوران، یا ویسے آفس کے اندر پبلک آتی تھی شکایات لے کر کہ ہمارے اس لیا شوگر مل کے 3-4 ماہ چلنے سے بہت مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ شکایت موصول ہونا بند ہو گئی، یعنی کہ وہ ایمیشن کنٹرول سسٹم ہمیں اس طرح فیڈ بیک ملا کہ وہ افیکٹولی کام کر رہا ہے. مگر اس سلسلے میں پھر بھی میں مطمئن نہیں تھا، جو ہمارا ای پی آفس لیا ہے مطمئن نہیں تھا. وہ ہم نے ان لیبارٹریز کو جو سرٹیفائڈ لیبارٹریز ہیں جی ان کی ایمیشنز کو ٹیسٹ کروانے کے لیے کہ آیا کہ یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، یا اگر ان کا ایمیشن کنٹرول سسٹم چل رہا ہے تو وہ کس لیول پہ کام، جی یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ آلودگی کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں. وہ لیبارٹریز منگوا کے ہم نے ایئر ٹیسٹ کروایا. ایئر ٹیسٹ کے لیے ایئر کا سیمپل کہیں لے
کہ آپ نہیں جا سکتے، بلکہ مانیٹرنگ اسٹیشن کو موقع پہ آنا پڑتا ہے اس ٹیسٹنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو ریزلٹس آئے وہ 2022 کے بعد 2023 کے سیزن میں بھی، اور ایون جو لیٹسٹ انہوں نے ابھی بھی ایک رپورٹ کروائی ہے دسمبر کے اندر، اس میں بھی ان کے جو ریزلٹس تھے ہمارے پنجاب انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس کی لمٹس کے اندر۔ اور انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے ایک اور اچھی یہاں پہ خبر لیا والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اس انڈسٹری کے باہر جو پانی کے تالاب کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں پانی بھی کھڑا رہتا تھا، جب انڈسٹری چلتی تھی تب بھی ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جب انڈسٹری بند ہوتی تھی سارا سال وہ پانی خراب کرتا تھا لیا اور کی سرزمین بڑے کو۔ بدبو بھی ہوتی تھی۔ جی، بدبو کی وجہ دو ایک اور عوامل ہے، وہ میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، جی لیکن جو پروسیس واٹر تھا وہ ضرور ڈسٹربنگ تھا، مگر ای پی اے کی کوششوں سے اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کروڑوں کی مالیت کا ای ٹی پی اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ، جو ویسٹ واٹر ہے اس کا ٹریٹمنٹ پلانٹ انہوں نے لگا لیا ہے، اور اس سال وہ آپریشنل بھی ہے۔ اس کا کوئی بھی ویسٹ واٹر، پروسیس ویسٹ واٹر، وہ اب لیا شوگر مل کی باؤنڈری سے باہر جانے کی ہم نے اجازت نہیں دی، اور یہ چیز کورٹ میں بھی انہوں نے کوٹ کی ہے کہ ہم آئندہ اس قسم کا کوئی کسی پبلک کو ڈسٹرب کرنے کی حرکت اس طرح نہیں کریں گے۔ رہی بات اسمیل کی، جو جوس، جو گنے کے جوس کے باقیات ہوتے ہیں لیکوڈ تھک جی مولیسس ان کو ہم کہتے ہیں، مولیسس کو بھی یہ آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے اوپن پونڈ، کچے پونڈ میں باہر ڈال دیا، جی جس سے بہت تعفن ہوتا تھا اور اسمیل پیدا ہوتی تھی، مگر یہ جو پچھلا سیزن ان کا گزرا ہے پچھلے سال کا، اس وقت سے اب جو نوٹس لیا گیا تو ان کے مین گیٹ کے ساتھ 2 اسٹیل کے بڑے ٹینک انہوں نے بنائے ہیں، اور یہ سارا مولیسس اس کے اندر اب کو اسٹور کر، تاکہ یہ جو تعفن تھا یہ بھی اس کا وہ ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں نظر تو یہی آیا، ریکارڈ میں یہی بات ہوئی، پھر بھی میں نے اپنی طرف سے جہاں جہاں بھی اگر اویئرنیس کے سیشن گزارے ہیں پبلک میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، پبلک پلیسز پہ، مختلف ایونٹس پہ، تو میں نے پبلک سے فیڈ بیک کیا جی خود بات کر کے کہ آپ بتائیے آپ کو اس سے کوئی اس قسم کی تکلیف جس میں ہم مزید اس کو بہتر کر سکتے بہتر کر ہیں۔ جی تو مجھے کہیں سے کوئی ایسی شکایت فی الحال موصول نہیں ہوئی جس سے کسی کو تکلیف ہو اس میں۔ محمد ارشد رفائی صاحب، جی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات، آپ کا سابقہ چھوٹے بڑے انڈسٹری مالکان پیسے والے لوگ، آپ کا کام ان کے کام سے کافی حد تک متصاد ہے۔ ہم۔ کام کے دوران آپ کو آفر تو ہوتی ہوگی، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا 100% یا کہیں بھی، یا آفریں ہوتی ہوں گی۔ میں 100% یہ نہیں کہتا کہ کہیں پہ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں جو اپنے شارٹ کٹ کے چکر میں کسی کو بلیک میل یا کسی کو ڈسٹرب نہ کرتے ہیں، جی ضرور کرتے ہیں، مگر ہمارا جو کردار ہے بیسیکلی ہم نے پبلک کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹیز اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس چیز کا ہم جب ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں تو اوتھ دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم نے جس طرح بھی ہے پبلک انٹرسٹ میں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم اوتھ دے بیٹھتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم نے وہ کام کرنا ہے جو صرف پبلک کی ویلفیئر کے لیے۔ تو ایسا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہم ان کو ان کے انٹرسٹ کو لے کر پبلک کی صحت کے خلاف کوئی کام۔ جی، آپ جو اوتھ دیتے ہیں یا لیتے ہیں، جی، یہ اوتھ اور ہوتا ہے اور باقی جو سرکاری ادارے ہیں ان کا اوتھ اور ہوتا ہے؟ باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، ہمارا جو کانٹریکٹ ہے جو جی جاب جوائن کرتے ہوئے جی اس پہ جب ہم سائن کرتے ہیں بیسیکلی وہی تو ہمارا ایک اوتھ ہوتا ہے جو ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح رول پلے۔ صحیح بات ہے۔ ایک کویشچن آیا ہے، ہم فیس بک اور یوٹیوب سے بھی ہم کویشچن لیتے ہیں۔ جی، ایک کویشچن آیا ہے کہ جی پلاسٹک آلودگی جو ہے یہ کس حد تک ماحول کو آلودہ کر رہی ہے، اور کیا یہ سنگین ہے یا نہیں سنگین؟ جی پلاسٹک پولوشن دیکھیں، ہم نے انسانوں نے اپنے لیے آسانی تو پیدا کر لی ہے، ورنہ آپ دیکھیں ہمارے جو آباء و اجداد اور اسلاف کے جو عادات تھے وہ میرے خیال میں ہم سے ان معاملات میں بہتر تھے۔
جی، ہم نے اپنی آسانی میں اپنا نقصان بھی پیدا کر دیا ہے۔ پلاسٹک پولوشن ایک ایسا ایشو ہے جو میرے خیال میں چھوٹے بڑے تمام شہروں میں آج کل کا ایک برننگ ایشو ہے۔ ہماری جتنی بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، بلدیات کی لینڈ فل سائٹس ہیں جتنی بھی، وہ اس پلاسٹک پولوشن سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ یہ ماحول سے نکلتا نہیں ہے۔ جی، اگر سیوریج میں ایک پلاسٹک کا پالیتھین بیگ یا شاپنگ بیگ یا کوئی بھی ایسا آئٹم چلا جائے تو ایون کہ وہاں سیوریج کی جو ہم ایسیڈک انوائرمنٹ ہے وہ بھی اس کو اتنا آسانی سے گال کر نہیں سکتی، اور راستے بلاک ہو جاتے، جی، ڈرین بلاک ہو جاتی ہے، سیوریج بلاک ہو جاتی ہے، پانی باہر آتا ہے، پیراسائٹس پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سارے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں اپنے لیکچرز کے دوران، ایک یہ ایسی مشین ہے جو ہم نے پیدا تو کر لی ہے اپنی آسانی کے لیے، خاص کر کے جو ہمارا شاپنگ بیگ ہے، جی، لیکن اس سے یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق انسان کے لیے ہم نے نقصان پیدا کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں خود ہی نقصان پیدا کر خود ہی پیدا کر دیا۔ تباہی کا بندوبست جی، خود ہی کر لیا۔ دیکھیں آف دا ریکارڈ اگر ہم اس کو لے جائیں یا آن دا ریکارڈ، ہمیں نہیں پتہ جو یہ پلاسٹک کے شاپرز ہیں ان کا جو را مٹیریل ہے اس جی، کے اندر کیا کیا آئٹم موجود ہے۔ کچھ جگہوں پہ ایسے بھی یونٹس ڈیمالش کیے گئے ہیں پنجاب کے اندر، جی، ڈیمالش کر دی گئے ہیں، شکر ہے اللہ کا، کہ جن میں ہمارے جو جوتے ہیں، ہمارے باتھ روم کے لوٹے ہیں، ہماری وہ تمام آئٹمز جو ہمارے ویسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کو جسٹ ڈی شیپ کر کے یہ شاپرز پلاسٹک کے اسٹراز اور جو ہمارے ہمارے سنگل یوز پلاسٹک کے آئٹمز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر گورنمنٹ نے سوچا، گورنمنٹ آف پنجاب نے ریگولیشنز بنائے، پلاسٹک ریگولیشنز، ای پی اے پنجاب کی کاوشوں سے وہ ریگولیشنز پاس آن ہونے کے بعد امپلیمنٹ ہوئے، اور ہم اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی جون 2024 کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پراپر شروع ہوئی۔ ریسنٹلی کچھ اس میں امینڈمنٹس بھی آئی رجسٹریشن کے حوالے سے، لیکن اب ایکٹیولی ڈپارٹمنٹ اس پہ بھی ایڈ کر رہا ہے کہ ہم جو سنگل یوز پلاسٹک ہے، خاص کر شاپنگ بیگ ہے، جی۔ اس کے استعمال کو کم سے کم یقینی بنائیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ سیشن لیتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، جی آپ کے سیشن تو ظاہر ہے آگہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ جی جی کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں از خود اس بارے میں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے بارے میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں ضرور اس میں کام ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کے جو سلیبس ہے جی، اس کے اندر بھی سبجیکٹس کے اندر ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایکٹیولی جو کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، تھیوری کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، ہمیں پریکٹیکل اسپیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں، تو ان پریکٹیکل اسپیکٹس کو اور علاقائی ضروریات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم لوگ اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ پبلک کو موقع کے اوپر کیا ایشوز پولوشن سے ریلیٹڈ، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کتنا آسانی پیدا کر سکتے ہیں اس کا حل نکالتے 121 مقدمات آپ نے لائے، ہیں۔ جی، مختلف مختلف بھٹا جات، اور جزوی یا کلی طور پہ کچھ بھٹا جات کو آپ نے ڈیمولش بھی کیا، ان کو سزائیں کیا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی سزا ہے بزنس مین کے لیے کہ اس کا کاروبار ہی اس کو آپ ڈیمالش کر دیں۔ جی، یہ تو میرے خیال ایسی سزا ہے جس میں اس کو سنبھل جانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں سنبھلتا الٹیمیٹلی وہ اپنا نقصان ہی کر رہا ہے، اور اگر اس کے علاوہ بھی وہ بازید رہتا ہے تو جو ہماری عدالتی نظام ہے اس پہ ان کے خلاف جو مقدمات ہوتے ہیں تو وہ اس پہ اپنی سزا پوری بھگتتے ہیں۔ قانون نے ماحولیاتی آلودگی کے پھیلاؤ میں کردار ادا کرنے والوں کو کے لیے کیا سزا مقرر کی؟ دیکھیں جو ہمارا انوائرمنٹل ایکٹ ہے اس میں جرمانہ بھی ہے، اس میں بار بار اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو ڈیمولیشن ہے، کسی چیز کو گرا دینا یا اس کے ایک حصے کو گرا دینا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد وہ کہاں اس کو اس طرح بحال کرے گا جو پہلے پروسیجر کے ساتھ غلط طریقے سے اگر وہ چلا رہا شاپر کے خلاف آج کل آپ مہم پر ہیں، ہے۔ جی، اس مہم کے مقاصد کیا ہیں، اور اس میں آپ کو کس حد تک کامیابی ہو رہی؟ ہمارے یہاں کیونکہ شاپر ہر دکان، ہر ریڑھی، ہر کسی کے جی پاس موجود ہے، آپ کی کمپین کہاں چل رہی؟ جی پلاسٹک ریگولیشنز کے تحت نا
مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں: پروڈیوسر، ڈسٹریبیوٹر، کنزیومر، دین اس کے بعد اب ہمارا آتا ہے یوزر اینڈ. جی تو فرسٹ پروڈیوسر جو ہے، جو یہ چیزیں بنانے والے ہیں. جی اسی طرح دوسرے ہیں ڈسٹریبیوٹر، جو اس کا کاروبار کرتے ہیں بنانے کے بعد. جی پھر آتے ہیں اس کے کنزیومر، جو استعمال کرتے ہیں. پھر آتے ہیں اس کے کلیکٹر، جو اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. جی اور ایٹ دا اینڈ ریسائکل. صحیح ہے. تو گورنمنٹ نے ان تمام کی، گورنمنٹ آف پنجاب نے ڈیفینیشن ڈیفائن کی ہوئی ہے. جی اور اس میں ہم بھی رول پلے کر رہے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں پروڈیوسر تو موجود نہیں ہے. جو موسٹلی ہمارے پاس سنگل یوز پلاسٹک ہے، وہ آؤٹ سائڈ دا ڈسٹرکٹ میں ان ہوتا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو. البتہ ریسنٹلی امینڈمنٹ کے بعد ہم نے جتنے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ان کو اپنی رجسٹریشن کے تحت رجسٹرڈ کر لیا ہے. اور ہماری جو پہلی ریٹ ہوتی ہے بیسیکلی ہوتی ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے، کیونکہ یہاں پہ پروڈیوسر موجود نہیں. نہیں ہے. جی ہاں، ڈسٹریبیوٹرز کے پاس یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ میجر کوئی بلک میں سپلائی پڑی ہے، تو وہ ہم اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس سپلائی کو کنفسکیٹ کر لیں. اور ٹھیک وہ ہے. کنفسکیشن پھر گورنمنٹ کا ریکارڈ بن کے آگے جس طرح پالیسی ہمارے آگے لے کے جائے گی، اس کنفسکیشن کو ہم اس پہلو کی طرف، اس رخ کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس سلسلے میں ہماری اس کیمپین میں تقریباً 1000 کلو گرام سے زائد جو شاپر ہے وہ کنفسکیٹ ہوا ہے پچھلے کچھ ماہ سے. اور اس کے علاوہ جو مختلف اور بھی سزائیں ہیں، اگر ڈسٹریبیوٹر چھوٹے لیول کا ہے یا بڑے لیول کا ہے، جی فرسٹ اگر اس کی رجسٹریشن نہیں ہے تو اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ ریپیٹڈ آفینس کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، کوئی اس کا مانتا ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو پھر اس کا کاروبار ایک دن ایسا ہو، ایک فیز آئے گا جس میں اس کو سیل کہ تاکہ وہ مزید اس طرح کی ایکٹیویٹی معاشرے میں جو خلاف قانون ہے نہ. آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے شجر کاری کا بڑا رول ہے. جی بہت. آپ کا محکمہ درختوں کی افزائش اور درختوں کی پیدائش میں کس حد تک امید و معاون ثابت جی یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اس میں آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گا. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ڈسکشن میں بتایا آپ کو، ایک مشین جو شاپنگ بیگ کے حوالے سے شاپر ہے، یہ اکثر میں اداروں میں بھی اپنے اویئرنیس لیکچرز میں بتایا کرتا ہوں. جی اپنی آسانی کے لیے ہم نے وہ تو لے آئے ہیں، اور جو کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ، نقصان سخت نقصان. جس پہ ہمیں کاسٹ بھی بھرنی پڑتی ہے. جی لیکن ایک ایسی مشین جو قدرت نے ہمیں فری آف کاسٹ گفٹ کر دی ہے. آپ ایک ننا سا پودا لگائیں، اس کی کچھ عرصہ دیکھ بھال کریں، اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو جوان کرتا ہے، اپنے آپ کو میچور کرتا ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک میچور درخت 3 انسانوں کی کم از کم 70-80 سال کی زندگی کی آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، واہ واہ سبحان. اور وہ بھی فری آف کاسٹ. نہ صرف آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، بلکہ ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو بھی ابزارب کرتا ہے. نہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتا ہے، بلکہ فضا میں موجود جتنی بھی ہماری ایڈورس گیسز ہیں ان کو بھی وہ ابزارب کر کے ہمارے ماحول کو صاف کرتا ہے. اس کی خوبصورتی میں، اس کی ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. اس سے جو سوائل کا ٹیکسچر ہے، زرخیزی ہے، وہ بڑھتی ہے. بٹ اس سے جو ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، اچھا صرف ہم اپنے مفاد تک نہ رہیں، جی بلکہ ہمارے جو چرند پرند، ہمارے جانور، اور حتیٰ کہ میں نے آپ کو کہا تھا پہلے کہ انوائرمنٹ میں جاندار اور بے جان تمام چیزیں جی ہمارے اس سے حاصل ہونے والی لکڑی سے فرنیچر بنتا ہے. جی ایسے ایسی ایسیسریز ہیں، ڈیزائنز ہیں جو ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں. تو ایسی مشین، یعنی کہ درخت، جو ہمیں قدرت کی طرف سے فری میں جی تحفہ ملا ہوا ہے، اس کی بوسٹنگ کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. بلکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم نے تو اس حد تک ترغیب دی کہ درخت لگائے، وہ گویا ایسے ہیں جیسے آپ نے جنت میں درخت بلکہ اتنا بھی حکایت میں ہے لگائے. کہ اگر روز قیامت کے محشر کا اعلان بھی ہو جائے اور آپ کو موقع مل رہا ہو کہ ایک درخت لگا دو، تو سبحان. آپ فوراً اس کو لگا. اور درخت لگانا تو صدقہ جنت میں بھی صدقہ جاریہ بھی. صدقہ جاریہ بھی ہے، اور جنت میں بھی آپ اپنا ایک گھر بنا رہے ہیں اس کے لیے. ساتھ میں دیکھیں، اس کی افادیت میں اتنا ساری چیزیں ہیں.
جو ہم ابھی تو کچھ چیزیں سائنس اس وقت تک اس پوائنٹ تک پہنچی بھی نہیں ہے، نہیں پہنچ تو یہ تو فری آف کاسٹ ہے، اس کو ہم لگائیں جتنا لگائیں، یہ کاربن سنک بھی ہے، اگر بلیک اسموک کہیں پہ نکل بھی رہا ہے اور وہاں تک کی اتھارٹی کی اپروچ ان کیس، میں آپ کو ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، جی نہیں بھی ہو سکی، تو اگر وہاں پہ ایک کلسٹر لگا دیا جائے درختوں کا تو وہ کاربن کو خود ہی ٹریپ کر لیتے، صحیح بات تو یہ یہ بھی تو ایک ہمارے نیچرل ڈیفینس سسٹم ہر لحاظ سے نہیں، ہر سے ہمارے پاس کچھ ایسی نسلوں کے درخت ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس سے مراد نیچر نے ایسے ہمیں گفٹ کیے ہوئے ہیں جی جن کی خالی پتوں سے اگر ہوا بھی ٹچ ہو کے گزر جائے تو وہ ہوا بھی اینٹی بایوٹک طور رول پلے کرتی ہے، واہ، اور ہمارے مقامی درختوں میں وہ درخت شامل ہیں، جیسے نیم کا درخت ہے یا باقی ایسے اس سے ملتے جلتے جو نسلیں ہیں وہ اچھا اتنا ہونے کے بعد اتنی اہمیت اتنی افادیت جاننے کے باوجود ہم شجر کاری کی طرف کیوں نہیں آ آنا چاہیے۔ ہمارے سال میں 2 سیزن چلتے ہیں، مونسون، اسپرنگ، جو کہ بہت ہی آئیڈیل ہے پلانٹیشن کے لیے۔ جی ابھی یہ اسپرنگ آنے والا ہے، آپ کے اس فورم سے میں پبلک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے یہ ہوتا تھا ایک اسٹوڈنٹ ایک درخت، میں تو یہ کہوں گا کہ ایک پبلک پرسن، چاہے وہ بوڑھا بچہ جوان مرد خواتین جو بھی ہیں، 1 پرسن شوڈ ہیو 5 ٹریز، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بہترین فضا مہیا کر سکیں، اور اس میں اس درخت کا سالوں سال بہت کردار کردار رہتا ہے، بالکل تعدیر کردار ہے تعدیر کردار، صدقہ جاریہ بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری حکومت جو ہے شجر کاری کے حوالے سے آپ کے محکمے کے توسط سے بھی کام کر رہی ہے جی بالکل ضرور، ہم جو ہمارے ایک ہے کہ کوئی بھی اگر انڈسٹریل یونٹ اگر نئے سرے سے کہیں پہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس میں اس کو ملنے والے اجازت نامے میں یہ بتایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک خاص مقدار کے درخت آپ نے یہاں پہ لگانے ہیں۔ جی اگر اس کی انڈسٹریل باؤنڈری میں جگہ نہ بھی ہو تو کسی بھی پبلک پلیس پہ یا ارد گرد کی عوام کی کوئی بھی جو سہولیات ہیں، جیسے ہاسپٹل ہو گئے یا اسکولز ہو گئے، کالجز ہو گئے، ان کی باؤنڈری میں وہ ڈونیٹ کریں، تاکہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پولوشن کا ذریعہ بنیں گے تو اس کا الٹرنیٹ کاربن سنک پولوشن کنٹرول سسٹم بطور ایک تو وہ انسٹالیشن کریں گے، ساتھ میں کاربن سنک بطور درختوں کو بھی بطور کمپنسیٹ کرائیں گے۔ ہمارے ویور نگران دل نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری معاشرتی روایات ماحول کے تحفظ میں کس طرح مددگار ثابت ہو بے شک بالکل ہو سکتا ہے، صرف ہمیں اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے۔ جی اس کی چھوٹی سی مثال اگر ہم شاپر، یعنی کہ جو شاپنگ بیگ ہے پالیتھین، اس کے استعمال کو روک دیں یا بند کر دیں، اور اس کی جگہ پھر وہی بات ہے کہ ہم بے شک پڑھے لکھے ضرور ہیں، مگر ہمارے جو اسلاف تھے، آباء و اجداد تھے، ان کی عادات ہماری نسبت اس ایک رول میں بہت اچھی تھی کہ کپڑے کا تھیلا استعمال کریں۔ اسی طرح اس کپڑے کے تھیلے کو آپ ڈس انفیکٹ یعنی دھو کر صاف بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، جی ایک بار لیں گے تو وہ کچھ عرصہ زیادہ چل جائے گا۔ اسی طرح برسوں کاغذ چلتا ہے کے لفافے ہیں، جی وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کم از کم باقی انڈسٹریل ایکٹیویٹی بے شک لیا میں نہ ہو، مگر رول پلے اگر ہم نے کرنا ہے تو یہ 2 چیزیں تو بہت ہی ضروری ہیں کہ اپنی عادت کو شاپر سے دور کر دیں، اس کی جگہ کپڑے کا تھیلا، کاغذ کا لفافہ لیں، اور دوسرا درخت لیں۔ رینکنگ میں لیا ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جی، کس سٹیج پر موجود ہے ہماری جو ایئر کوالٹی انڈیکس رہی ہے وہ الحمدللہ لیا جو ہے پنجاب کے اضلاع میں 28، 29 اور 30، ان 3 درجات کے درمیان لیا ڈسٹرکٹ ایئر کوالٹی انڈیکس کے ریفرنس سے پچھلے دنوں رہا ہے، جس میں کوشش ہماری یہی تھی، ڈپٹی کمشنر صاحبہ امیرہ بیدار صاحبہ کی ہدایات، ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں عمران حامد شیخ صاحب، تو یہ کافی ویجیلنٹ تھے، ایون انہوں نے ہماری اس ایکٹیویٹی کو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن سے بھی کنفرم کیا، انٹیلیجنس بیوروز نے بھی اس مانیٹرنگ کی ان کی، اور ساتھ میں جو اسپیشل برانچ ہے جو ہمیں بتائے بغیر، یہ وہ ایسے ادارے ہیں جو ہماری تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں، جی انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ اس اسموک سیزن میں اسپیشلی جو پیریڈ آتا ہے جس میں مائسچر کنٹینٹ سے پولوشن ٹریپ ہو کے اسموک کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے،
تو اس ایکٹیویٹی کو گورنمنٹ آف پنجاب لیول پہ اسپیشلی جو ہماری منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی میڈیا کے اوپر ڈسٹرکٹ لیا کی ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب، عموماً جو ہے جنوری کا مہینہ جی ٹھنڈ، سخت سردی کا مہینہ شمار ہوتا ہے، ہوں، مگر آج کل جو دھوپ ہے وہ جی بڑی تیز دھوپ چل رہی ہے۔ جی آنے والے مئی جون میں ہوں۔ یہ گرم گرم ہونے کی نشاندہی ہے یا یہ وقتی حرارت ہم فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہے، پولوشن سے جو ہماری جو کلائمیٹک چینج ہے وہ روٹین سے ڈسٹرب ہوئی ہے۔ جی اب جو ڈیزاسٹر آتے ہیں، جیسے بارشیں اگر ہوتی ہیں تو ایک دم سے تیز ہو جاتی ہیں، جی اگر یہ بارشیں نہیں ہوتی تو معاملہ خشک سالی تک چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ، اور فلڈ آ دوسرا جاتے ہیں۔ جی فلڈ آ جاتے ہیں، ڈیزاسٹرز میں نے آپ کو پہلے گزارش کی، جی اس کا اسموک بھی ایک ڈیزاسٹر ہے، کلیمٹی ڈکلیئرڈ ہے، یہ ہے تو بیسیکلی پولوشنس کی وجہ سے، مگر پولوشن کوئی ایک باؤنڈری ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جی یہ کلائمیٹ چینج ایک باؤنڈری ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ جو اڈرپٹ چینج موسم کے اندر ہے، کہ جس موسم میں ہماری بارشیں ہوا کرتی تھی اب وہ بہت کم ہونے لگی ہیں، یا جس موسم میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں ایک دم سے جولائی میں آپ دیکھ لیں یا جولائی سے پہلے اتنی زیادہ زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں کہ سیلاب اور فلڈ اس طرح کے ڈیزاسٹر آنے لگ جاتے ہیں۔ جی تو ود ان دا باؤنڈری اینڈ اکراس دا باؤنڈری میری یہ اپیل ہوگی، دیکھیں کہ یہ جو حدود ہیں صوبائی لیول کے، ضلعی لیول کے یا ملکی لیول کے، یہ تو ہمارے زمین کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ جی اکراس دا بارڈر بھی یہ ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جو کہ ہوا کے ساتھ، اس کی سمت کے ساتھ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، یا ان ایکٹیویٹیز سے ہم لوگ ڈسٹرب، اوور آل پولوشن کی وجہ سے یہ کلائمیٹک اڈرپٹ ضرور تھا۔ اور یہ جس میں ڈینگی بھی شامل ہے۔ جی ڈینگی تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر واٹر ہمارا جہاں بھی اسٹور ہے وہ ہماری صرف مس ہینڈلنگ ہے، پانی اگر عارضی طور پر ہم نے اس کو کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ وہ ٹھہرا رہا، اور ڈینگی کا مچھر ہوتا بھی صاف پانی میں ہے، ایک ایسا وی آئی پی مچھر ہے جو ہماری ان پلیسز پہ زیادہ تر اس کی افزائش ہوتی ہے جہاں پہ صاف ماحول ہو ایون، جی لیکن پھر بھی جو اس کا سورس ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ موئسچر ہے یا تو مس ہینڈلنگ تو یہی ہے کہ ہم اپنی آسانی کے لیے کہیں پہ بھی تھوڑا سا پانی کا ذریعہ چھوڑ کر اس کو پھر ہم ریموو نہیں کرتے، اس وجہ سے پھر ان جیسی مخلوقات نے تو پھر جنم لینا ہے، اس سے ڈینگی جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ پچھلے کچھ ماہ سے، بلکہ میں کہوں گا سال سے ہی ہمارے یہاں کے لوکلی ڈینگی کا کوئی ڈکلیئرڈ پیشنٹ ایسا نہیں ملا، جو بھی اگر پیشنٹ یہاں پہ آیا بھی ہے تو وہ ٹریول ہسٹری کے ساتھ، وہ باقی کسی دوسرے شہروں سے ڈسٹرکٹ لیا میں ٹریول ہو کے آیا، تو سرویلنس اس میں جاری ہے محکمہ کی طرف سے بھی، جی جو ہمارے ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس میں میجر ہمارا جو ایکٹیویٹی رول پلے کرنے والا ہے، جی تو ہم ان کے ساتھ اپنا رول پلے کریں۔ ارشد صاحب، دنیا میں جو ماحولیاتی آلودگی ہے جی دنیا کی، جی اس میں پاکستان کس اسٹیج پر؟ پاکستان اوور آل ایک آپ کو پہلے بتایا جیسے ڈسٹرکٹ لیا ایک ایگری بیسڈ ہے، جی تو پاکستان بھی ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، جیسے باقی اسٹیٹس ہیں دنیا کی پاکستان کے علاوہ، جی جس میں بہت ساری جو ان کی ایکسپورٹ امپورٹ ہے یا بزنسز ہیں وہ انڈسٹری بیسڈ، وہ اپنی ایکٹیویٹی انڈسٹریلسٹ ہونے کے ناطے یا ایز آف بزنس کی خاطر وہ رول پلے کرتے ہیں۔ پاکستان میرے خیال میں اوور آل ہماری جو ان اسٹیٹس ہیں جو انڈسٹری بیسڈ ہیں ان کی نسبت تو ہم ایئر کوالٹی انڈیکس وائز بہت کم ہے، مگر دیکھیں اس میں صرف ایک انڈسٹریل کا رول نہیں ہے، جی پولوشن تو ہماری ٹریفک سے بھی ہو رہی ہے، پولوشن ہماری اسٹبل برننگ سے بھی ہو رہی ہے، ہماری میں نے آپ کو بتایا عادات ہیں جیسے سالڈ ویسٹ برننگ ہے، ان سے ہو رہی ہے، تو ایک یہ فیکٹر، سیکنڈ فیکٹر جو ہمارے کراس دا بارڈر ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ تو زمین کے اوپر، جی فضا میں یہ باؤنڈریز نہیں، نہیں مگر ہم متاثر ضرور ہو رہے ہیں، وہ چاہے ہمارے ہمسایہ ممالک میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا جیسے آپ اس کو اچھا صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت
تھینک آپ یو से سر. गुफ्तगू में वक्त का पता ही नहीं। بہت شکریہ جی. بس मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने देखने वालों के नाम आप कोई पैगाम देना चाहें तो लिया TVIT का माइक आपके सामने। دیکھیں سب سے بڑا تو یہی ہے پبلک میں ہماری ہم نے اپنی آسانیوں کے لیے بہت سے ایسے مسائل جنم دے دیے ہیں جو اب ہماری کنٹرول سے بھی باہر ہوتے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی کہ شاپنگ بیگس کا استعمال، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس عادت کو کم از کم تبدیل کریں، کیونکہ شاپنگ بیگ اور پولیتھین کے معاشرے کے اندر انڈکشن کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل، ہمارے سیوریج کے مسائل، ہمارے صحت عامہ کے مسائل، ہمارے جو دیکھیں جو گندگی سے جو چیز بنتی ہے الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ ہی گندگی کا ہی دینا ہے. تو اس کے استعمال کو اگر ہم کم سے کم کر لیں تو میرے خیال میں ہم بہت بڑا رول پلے کریں گے اپنے اس لوکل لیول. बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद चौधरी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात। تھینک रैया یو. आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपने तजिए से हमारे व्यूवर्स को आपने नवाजा, अपने मुफीद मशवरे और उन्हें अलार्म किया कि माहौल आलूदा होगा तो उसकी इंसानी ज़िंदगी और माहौल पर क्या मनफी असरात मुरतब होंगे। दरख्तों की अफजाइश और शजरकारी यकीनी तौर पर माहौल को इंसान दोस्त बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। हमारे दीन की भी यही तालीम और तदरीस है और दुनिया के सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तरक्की के लिए इंडस्ट्री लाजमी है, मगर इंडस्ट्री को भी किसी कायदे और ज़ाब्ते का पाबंद होना चाहिए और होना पड़ेगा। बसूरत दीगर इंडस्ट्री का आलूदगी और गाड़ियों की आलूदगी, मशीनों की आलूदगी, कागज़ और कूड़े करकट की आलूदगी, हर तरह की आलूदगियाँ फिर इंसान के माहौल को इतना मुकद्दर कर देंगी कि फिर वाइज़ तरीके से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और फिर आज हम अपना आज अगर नहीं संभाल रहे तो फिर इसकी कीमत जो है हमारे आने वाली नस्लों को अदा करनी पड़ेगी। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो बीमारी की शक्ल में, वो वबा की शक्ल में, या फिर फूड हाई टेम्परेचर की शक्ल में हो सकती है। तो अपने आने वाले कल को महफूज बनाने की बुनियाद हमें आज ही रखना पड़ेगी और उसके लिए हमें अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना पड़ेगा। पानी के ज़िया को से लेकर आलूदा या गंदगी के ढेर का बोझ और उसका साइज बढ़ाने से रोकने के लिए हमें अपना इनफरादी कैरेक्टर ज़रूर प्ले करना होगा। बसूरत दीगर उसके फिर मुज़र और मुहलिक असरात की कीमत समाज को उठाना पड़ेगी। वंस अगेन मोहम्मद अरशद चौधरी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया, और जिन अहबाब ने प्रोग्राम में कमेंट की शक्ल में शिरकत की आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे प्रोड्यूसर अब्दुलरहमान फरीदी साहब, उनको भी हम थैंक्स करते हैं कि वो अच्छे से प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं। सबसे आखिर में अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हो अपने हिस्से की शम्मा जलाते अल्लाह ने